قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله وخليله وخيرته من خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره واتبع هديه إلى يوم الدين. أما بعد، فالقاعدة الرابعة: الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال، فكلما كثرت وتنوعت دلالتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صفات کے تعلق سے یہ چوتھا قاعدہ ہے جس کی میں نے عبارت پڑھی۔ اس سے قبل ہم تین قواعد صفات اللہ کے تعلق سے پڑھ چکے ہیں۔ پہلا قاعدہ تھا کہ صفات اللہ تعالیٰ کلها صفات کمال لا نقص فیہا بوجہ من الوجوہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تمام صفات صفات کمال ہے، اس میں کسی بھی اعتبار سے کوئی نقص نہیں ہے۔ اور دوسرا قاعدہ تھا باب الصفات اوسع من باب الاسماء، صفات کا باب نام کے باب سے زیادہ کشادہ ہے۔ ہر نام کے اندر صفتی معنی پایا جاتا ہے، لیکن ہر صفت سے نام اخذ نہیں کیا جا سکتا یا نام ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ تو صفات کا باب اسماء کے مقابلے میں زیادہ وسیع ہے۔ اور تیسرا قاعدہ پڑھا تھا کہ صفات اللہ تعالی تنقسم الی قسمین، ثبوتیہ و سلبیہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے صفات دو قسموں میں منقسم ہیں، ایک صفات ثبوتیہ ہے، ایک قسم ثبوتیہ کی، وہ صفات جو اللہ اور اس کے رسول نے ثابت کی اللہ کے لیے، اور دوسری صفات یا دوسری قسم صفات سلبیہ ہے، وہ صفات جن کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے تعلق سے نفی کی ہے۔ اور وہ سب کے سب صفات کمال ہی ہے، کیونکہ جن صفات کی نفی کی گئی ہے جو اللہ کے شایع نشان نہیں ہے، اہل سنت والجماعت ان صفات منفیہ کی ضد کے کمال کو ثابت کرتے ہیں۔ مثلا اگر اللہ تعالیٰ کے لیے موت نہیں ہے، نوم نہیں ہے، اونگھی نہیں ہے، تو اس لیے کہ وہ کامل الحیات ہے، کامل القدرت ہے۔ اللہ رب العالمین کو تکال نہیں ہوتی ہے کیونکہ وہ کامل القدرت ہے۔ تو اس طریقہ سے صفات سلبیہ یا صفات منفیہ، جن صفات کی اللہ تعالیٰ سے نفی کی گئی ہے، وہ بھی اپنی ضد کے کمال پر ثابت کرتے ہیں، یعنی وہ صفات بھی اپنی ضد کی صفت کمال کو متضمن ہے، شامل ہے۔ چوتھا قاعدہ بھی اسی تیسرے قاعدے سے متعلق ہے، صفات ثبوتیہ کے تعلق سے کہہ رہے ہیں شیخ: القاعدۃ الرابعہ الصفات الثبوتیہ، جو صفات اللہ کے لیے ثابت ہے قرآن و سنت میں، وہ سب صفات مدح و کمال، اللہ تعالیٰ کے مدح و کمال کی صفات ہے۔ اور جس قدر صفات ثبوتیہ ہوں گی زیادہ، اسی قدر، اور جس قدر اس کے معنی مختلف ہوں گے، اسی قدر موصوف کا کمال ہمارے لیے ظاہر ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کمال ہمارے لیے ظاہر ہوگا۔ جس قدر زیادہ صفات ثبوتیہ ثابت ہوں گی اور ہم کثرت سے صفات کو بیان کریں گے، تب ہم وہی صفات بیان کر سکتے ہیں جو قرآن و حدیث میں ہے۔ خود اپنی طرف سے صفات، تعریف کی بھی صفات نہیں ثابت کر سکتے، کیونکہ ہمیں کیا معلوم کہ وہ صفات اللہ کے لیے مناسب ہے کہ نہیں ہے۔ تو جو بھی صفات ثابت ہے، ثبوتیہ کا تو ثابت ہے قرآن و سنت میں، وہ سب صفات مدح و کمال ہے۔ اور جس قدر بھی ہے، اور لا تعداد ہے، وہ لا تعداد ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو کوئی گن نہیں سکتا، ناموں کی تعداد اللہ کو خود ہی معلوم ہے، اللہ کو معلوم ہے۔ لا احصی ثناء علیک، عالم الخلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا احصی ثناء علیک، اللہ ہم تیری تعریف نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے جتنے اسماء ہیں وہ سب اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور 99 جو ہے وہ تو صرف وہ نام ہے جن کو اگر آدمی شمار کرے تو جنت میں جائے، لیکن نام صرف 99 ہی نہیں، جیسا کہ ہم اسماء کے قواعد میں پڑھ کر آئے ہوئے۔
تو جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی جتنے بھی نام ہیں جن کی صحیح تعداد اللہ کو معلوم، وہ سب تو صفات کمال کے اوپر ہی دلالت کرتی ہے. تو اس لیے صفات ثبوتیہ تو لا تعداد ہے. بہرحال جتنا کچھ ہمارے لیے ثابت ہے قرآن حدیث میں، اور ان کی دلالتیں متنوع ہے، اس کے معانی مختلف ہیں، الگ الگ خوبیوں پر دلالت کرتی ہے، تو یہ سب ہمارے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کمال کو ظاہر کرتی ہے. یہ نہیں کہ اللہ کے لیے کمال حاصل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو تو کمال حاصل ہے، چاہے ہم صفات کو جانیں یا نہ جانیں، ہمارے پاس کچھ علم ہو یا نہ ہو اللہ تعالیٰ کے صفت کا، لیکن جس قدر ہم جانتے ہیں، جس قدر ہم اس کے عددوں کو بیان کریں گے، اس قدر اللہ تعالیٰ کا کمال ظاہر ہوگا. کہا کہ فَكُلَّمَا كَثُرَتْ، جس قدر صفات ثبوتیہ زیادہ ہوں گی اور مختلف الدلالت ہوں گی، جس کے معنی مختلف ہوں گے، ظَهَرَ مِن كَمَالِ الْمَوْصُوفِ بِهَا مَا هُوَ أَكْثَرُ، تو اللہ تعالیٰ کے کمال ہمارے لیے زیادہ سے زیادہ ظاہر ہو سکیں گے. کہتے وَلِهَذَا كَانَتِ الصِّفَاتُ الثُّبُوتِيَّةُ الَّتِي أَخْبَرَ اللَّهُ بِهَا عَن نَفْسِهِ أَكْثَرَ بِكَثِيرٍ مِنَ الصِّفَاتِ السَّلْبِيَّةِ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ. کہتے اسی وجہ سے صفات ثبوتیہ جن کی بابت اللہ نے ہمیں خبر دیا ہے اپنی ذات کے تعلق سے، وہ صفات سلبیہ کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. بلکہ صفات سلبیہ تو معدود ہے، انگلیوں پر گنے جانے کے لائق ہے، اور صفات ثبوتیہ کی تو کوئی انتہائی نہیں. کیونکہ اصل میں جو مدح پر دلالت کرتی ہے، کمال پر دلالت کرتی ہے، وہ صفات ثبوتیہ ہے. اگر آپ کسی بادشاہ سے کہیں کہ آپ بہت بہادر ہیں، آپ کی سیاست بڑی حکیمانہ ہے، آپ بڑے سخی ہیں، آپ رعایا پرور ہیں، آپ عدل و انصاف کا راج قائم کرتے ہیں، آپ رعایا پرور ہیں، آپ ایسے ہیں، آپ ویسے، ماشاءاللہ، یہ سب تعریف اور توصیف کے کلمات ہوں گے. آپ مساجد کی تعمیر کرتے ہیں، مدرسے بناتے ہیں، تو الحمدللہ وہ جس قدر زیادہ الفاظ آپ استعمال کریں گے اور مختلف اور متنوع صفات اس کی بیان کریں گے، اسی قدر وہ خوش ہوگا. بلکہ ممکن ہے کہ آپ کو انعام سے نوازے. لیکن صفات سلبیہ کے اندر اور بھی بندے کے اندر جو صفات ہوتی ہے وہ تو مذمت کی ہوتی ہے. آپ کہیے بادشاہ کو کہ آپ بخیل نہیں ہیں، آپ چور نہیں ہیں، آپ جھاڑو دینے والے جھاڑو کش نہیں ہیں، آپ سویپر نہیں ہیں، آپ باتھ روم صاف کرنے والے نہیں ہیں، آپ ایسے نہیں ہیں، آپ ویسے نہیں ہیں، تو فوراً ہی پولیس گرفتار کر لے گی کہ تم یہ تعریف کر رہے ہو یا نقص بیان کر رہے ہو، آپ یہ نہیں ہیں، آپ وہ نہیں ہیں. کب کس نے بادشاہ کو ان صفتوں سے متصف کیا کہ تم آج دربار میں آ کر کے کہہ رہے ہو کہ بادشاہ سلامت، آپ جھاڑو نہیں دیتے ہیں، آپ گندگی نہیں صاف کرتے ہیں، آپ چور نہیں ہیں، آپ بخیل نہیں ہیں، آپ ایسے نہیں ہیں، آپ ویسے نہیں ہیں. یہ تم تعریف کر رہا ہے کہ مذمت کر رہا ہے؟ لا حول ولا قوت. تو صفات منفیہ جو ہے، اگر اس میں زیادہ تفصیل کریں گے آپ اور زیادہ بیان کریں گے یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے، تو جس قدر زیادہ بیان کرتے جائیں گے معاملہ اتنا زیادہ بدبودار ہوتا چلا جائے گا. جبکہ اللہ تعالیٰ کے لیے چند صفات سلبیہ ہیں جن کو قرآن اور حدیث میں بیان کیا گیا ہے، وہ بھی الحمدللہ وہ صفات سلبیہ اپنی ضد، یعنی اس کا جو اپوزٹ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے کمال صفت پر دلالت کرتا ہے. یہ خاص بات ہے. تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ صفات ثبوتیہ لا تعداد ہے. لیکن جس قدر بھی ثابت ہے، آپ اگر ان کو ثابت کرتے ہو تو اللہ رب العالمین کا کمال اور اس کی صفت جلال کا ہمارے سامنے اظہار ہوتا ہے، اور ہم کو رب تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، برخلاف صفات سلبیہ یا صفات منفیہ کے کہ وہ معدود چند ہے. کہتے ہیں قرآن مجید میں جہاں جہاں اللہ رب العالمین نے اپنی ذات سے کچھ صفات کی نفی کی ہے، حالانکہ وہ صفات بھی صفات مدح کو متضمن ہے، شامل ہے، یعنی اس کا اس صفت منفیہ کا جب اپوزٹ آپ مانا لیں گے تو اس کے اندر کمال درجے کی صفت اللہ کے لیے ثابت ہوگی. اللہ کو نیند نہیں آتی، اونگ نہیں آتی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کامل الحیات ہے. جو کامل الحیات ہوتا ہے اس کو نیند اونگ نہیں آتی. جس نے زمین اور آسمان اور تمام مخلوقات کو پیدا کی اور اس کو کوئی تکان نہیں آئی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کامل قدرت ہے، اس کے لیے کوئی اولاد نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کامل الغنا ہے، وہ غنی الحمید ہے. تو جب آپ کسی صفت کو اللہ سے کی نفی کرتے ہیں جو قرآن نے نفی کی ہے، حدیث میں نفی ہے، تو اس کا اپوزٹ بدرجہ کمال کو ثابت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے صفت کمال کو ثابت کرتا ہے. وہ بھی اللہ رب العالمین نے جن صفات کی نفی کی ہے، فی الغالب اس کی تین ہی وجہ ہے. تین وجہ ہے، بہت علمی گفتگو ہے. کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات سلبیہ ہے، فی الغالب ان کا ذکر صرف تین موقع پر کیا گیا ہے. ایک تو یہ کہ اللہ رب العالمین کا عموم کمال ثابت کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہر پہلو سے باکمال ہے، اس کے لیے نفی کی گئی ہے. جیسے قرآن نے کہا لیس کمثلہ شیء، لیس کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی ہے ہی نہیں. یہ صفات منفیہ ہوئی، مثلیت کی نفی ہوئی.
اسی کو صفات سلبیہ کہتے ہیں، مثلیت کو سلب کیا گیا کہ مثلیت اللہ کے لیے نہیں ہے. اسی کو منفیہ کہیے کہ مثلیت کی نفی اللہ نے کی. اب آپ دیکھیے اس کے اندر عموم کیا ہے، لیسا کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی بھی نہیں ہے، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، نہ اقوال میں، نہ احکام میں، نہ قضا میں، نہ قدر میں، کسی چیز میں کوئی اس کے مثل ہے ہی نہیں. تو اجمالی طور پر اللہ نے اپنی ذات سے مثلیت کی نفی کر دی. تو اجمال کے لیے، اجمالی طور پر مثلیت کی نفی کرنے کے لیے اور اپنے کمال کے عموم کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نفی کرتا ہے. جیسے ایک اور دوسری آیت شیخ نے پیش کی، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، لم یکن لہو کو کوئی بھی اس کا کفو نہیں ہے، کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں ہے، اس کا مد مقابل نہیں، کسی بھی معاملے میں کوئی مد مقابل نہیں، ایک دم عموم کے لیے ہے. دوسری جو حالت ہوتی ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے صفات منفیہ ذکر کیا ہے، وہ وہاں یہ ہے کہ اگر کوئی کاذب، جھوٹا اللہ رب العالمین کے حق میں کسی چیز کا دعویٰ کرتا ہے، جھوٹا دعویٰ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی اپنے آپ سے کی. جیسے کہ مشرکین کہتے تھے کہ اللہ کے پاس اولاد ہے، یہودی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، عیسائی مسیح ابن مریم کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے. اللہ رب العالمین نے ان کذابوں کے جھوٹ کو بیان کرنے کے لیے نفی فرمائی، کہا ان دعوا للرحمن ولدا تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا. آسمان کو پھٹ جانا، یہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. کس بات سے؟ اس بات سے کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد پکاری، اولاد ثابت کیا. جی، تو اللہ نے اپنی ذات سے اولاد کی نفی کی اور آگے فرمایا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا، سورہ مریم کی آیت ہے 91 92. اور رحمان کو زیب ہی نہیں دیتا ہے کہ وہ اولاد بنائے. اگر اولاد ہوگی تو وہ اولاد کا محتاج ہوگا. اولاد کا محتاج کون ہوتا ہے؟ اولاد کی ضرورت کس کو ہوتی ہے؟ جو محتاج ہو اولاد کا، بڑھاپا ہو جس کو، جو ایور گرین ہے، جو حی اللہ یموت ہے، پوری کائنات جس کی ملکیت میں ہے، اس کو اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اولاد کا نہ ہونا یہ اللہ تعالیٰ کے کامل الغنا کی دلیل ہے کہ وہ غنی حمید ہے، اس لیے اس کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے. تو قرآن مجید نے وما ینبغی کہا، یہ نہیں کہا کہ صاحب لیس لہ ولد، ایسا نہیں کہا، بلکہ یہ ما ینبغی کا لفظ جو ہے یہ نفی ولد کی تو دلیل ہے ہی، اور یہ بھی بتا رہا ہے کہ اللہ کے لیے یہ لائق ہی نہیں ہے، یہ لائق ہی نہیں ہے. سمجھا کہ جیسے کسی خلق آدمی کے لیے، دیندار آدمی کے لیے کہیے کہ لا ینبغی لک، یہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، یعنی یہ ایک عمل غلط ہے، اور آپ جیسے آدمی کے لیے یہ تو اور بھی مناسب نہیں ہے. تو اس کے اندر جو ہے وہ غایت درجہ امتناع پایا جا رہا ہے کہ یہ چیز ممکن ہی نہیں ہے، محال ہے، محال ہے. وما ینبغی للرحمن ان یتخذ ولدا، یہ محال ہے کہ رب العالمین اپنے لیے اولاد بنائے. یہ ہے اس کے اندر معنی. تو یہ دو حالت ہوئی. ایک تو عموم کمال کو ثابت کرنے کے لیے اللہ کہتا ہے لیس کمثلہ شیء، یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنا کمال ثابت کیا کہ ہر باب میں، ذات میں، صفات میں، افعال میں، اقوال میں، شرائع میں، احکام میں، قدر میں، قضا میں، جو بھی کچھ ہے وہ سب میں وہ یگانہ اور یکتا ہے. تو اپنے کمال کے عموم کو ثابت کیا. یا پھر اگر کسی خاص مسئلے میں کسی نے اللہ رب العالمین کے اوپر کسی صفت کا جھوٹا دعویٰ کیا تو اللہ تعالیٰ نے کاذبین کی کذب کی دھجی اڑائی ہے اور نفی کی ہے اسے. اور تیسرا معاملہ یہ کہ کسی بھی خاص معاملے میں، کسی بھی امر کے اندر اگر کسی شخص کو اللہ تعالیٰ کے کمال کے تعلق سے کچھ نقص کا واہمہ پیدا ہوتا ہے دماغ کے اندر تو اللہ اس کی نفی کرتا ہے. جیسے کوئی یہ سمجھے اپنے دماغ میں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی خلقت پیدا کی، زمین اور آسمان کو پیدا کیا 6 دن میں، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ رب العالمین تھک گیا ہوگا؟ تو اللہ رب العالمین کے تعلق سے اگر یہ واہمہ پیدا ہوتا ہے، اس کے کمال میں کسی طرح کے نقص کا اگر وہم اور گمان کسی کو پیدا ہوتا ہے کسی خاص معاملے میں، تو اللہ تعالیٰ وہاں نفی کرتا ہے. جیسے قرآن نے کہا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، ہم نے زمین اور آسمان کو اور ان کے درمیان کی چیزوں کو محض کھیل تماشے کے لیے پیدا نہیں کیا، تاکہ کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ اللہ تعالیٰ نے محض یہ سارا جہان جو سجایا ہے بس وہ محض لہو و لعب ہے یا ایک کھلاڑیے کا کھیل ہے، بس محض انجوائمنٹ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا کہا. نہیں، اگر یہ تمہارے ذہن میں آ رہا ہے تو بالکل غلط ہے. یہ بڑے عظیم مقصد کے لیے اللہ نے کائنات بنائی ہے.
حکمت بالغہ ہے اس میں اس کی۔ اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا بِاللُّغُوبِ، تحقیق کہ ہم نے زمین اور آسمان کو ان کے درمیان کی چیزوں کو 6 دن میں پیدا کیا۔ تو اگر یہ وہم آ رہا ہے کہ کہیں اس کو تکان ہوئی، اللہ نے نفی کی وَمَا مَسَّنَا بِاللُّغُوبِ، وہ ہمیں تکان نہیں پہنچی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے لغوب کی نفی کی۔ اللہ رب العالمین نے کائنات کی تخلیق کی حکمت کو واضح کیا کہ اس نے یوں محض بیکار پیدا نہیں کیا ہے۔ تو یہ ہے اصل میں صفات منفیہ کی وجوہات جو اللہ نے بیان کیا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجمل طریقے پر اللہ نے نفی کی اپنی ذات سے کہ لیس کمثلہ شیء، صفت کمال کو ثابت کرنے کے لیے، یا جھوٹوں کے جھوٹ کو واضح کرنے کے لیے کہ کسی جھوٹی بات کی نسبت اگر لوگوں نے اللہ کی طرف کی تو اس کی نفی کی، اور اسی طریقے سے کسی خاص معاملے میں اگر کسی کے دماغ میں ذہن میں اگر شیطان وسوسہ ڈالتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے کمال کے اندر نقص کا وہم اور گمان پیدا ہوتا ہے تو اس کی اللہ رب العالمین نے نفی کی ہے۔ بہرحال تو صفات ثبوتیہ صفت کمال ہے، اور صفات منفیہ جو کہ محض معدود چند ہیں، اور وہ بھی 3 اہم مقاصد کے لیے اللہ نے بیان کیے ہیں جن کا ابھی آپ کے سامنے ذکر ہوا، وہ بھی اپنی ضد کے کمال کو ثابت کرتی ہے۔ تو یہ چوتھا قاعدہ تھا ہمارے سامنے جو آپ نے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کے صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ، اور اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں کس کس موقع پر صفات سلبیہ کی نفی کی ہے اور اس کے پیچھے مقصد کیا ہے۔ اب 5واں قاعدہ دیکھیے، یہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ اب یہاں صفات ثبوتیہ کی گفتگو کریں کہ جو صفات اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے اس کی بھی 2 قسم ہیں۔ کہتے ہیں القاعدۃ الخامسہ الصفات الثبوتیہ تنقسم الی قسمین ذاتیۃ و فعلیۃ۔ کہتے ہیں صفات ثبوتیہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو لا تعداد ہے وہ بھی 2 قسموں پر منقسم ہوتی ہے، ایک تو صفات ذاتیہ ہے اور ایک صفت فعلیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ثابت ہے، جو اللہ نے اپنے لیے ثابت کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صفات اللہ کے لیے ثابت ہے، ان کو آپ 2 خانے میں تقسیم کر سکتے ہیں، ایک صفت ذاتیہ ہے اور ایک صفت فعلیہ ہے۔ اب دیکھیے اس کو خود ہی انہوں نے وضاحت کی ہے، فالذاتیۃ ہی التی لم یزل ولا یزال متصفا بہا۔ صفات ذاتیہ، صفات ثبوتیہ جو صفت اللہ کے لیے ثابت ہے، وہ صفات ذاتیہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ صفات قائم ہے، وہ کبھی اللہ تعالیٰ سے الگ نہیں ہوتی، ازل سے لے کر ابد تک۔ جیسے اللہ کی ذات ازل سے لے کر ابد تک ہے، تو جیسے اس کی ذات ازلی ہے اور ابدی ہے، اسی طریقہ سے جو صفات اللہ تعالیٰ کی ازلی ہے، ابدی ہے، یا آپ کا اس کو لوگ کہتے ہیں قدیم ہے صفات، یعنی اس کی ذات سے لگی ہوئی ہے، وہ کبھی اس سے الگ نہیں ہوئی، اللہ ازل سے ہے ابد تک رہے گا، لم یسبق العدم، کبھی عدم اس سے پہلے نہیں ہوا، وہ اول ہے، لیس قبلہ شیء، تو اسی لیس قبلہ شیء سے اللہ رب العالمین ازل سے ہے، اور یہ صفات بھی اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، کبھی اللہ کی ذات ان صفات سے الگ نہیں رہی۔ جیسے علم، اللہ تعالیٰ ازل سے ہے، اول ہے، لیس قبلہ شیء، اسی وقت سے ازل سے ہی اللہ تعالیٰ کی صفت صفت علم ہے، وہ اس صفت علم سے متصف ہے۔ قدرت ہے، سمع ہے، بصر ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ سنتا ہے، عزت والا ہے، حکمت والا ہے۔ صفت علو، وہ ہمیشہ علو ہے اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنے مقام کے اعتبار سے، اپنے قہر و غلبہ کے اعتبار سے، وہ عظمت والا ہے۔ تو یہ سب جو صفات ہے، یہ سب صفات اللہ تعالیٰ کی صفت ذاتیہ ہے جو اس کی ذات سے کبھی الگ نہیں ہوتی۔ یہ سب صفات ازلی ہے، ازل سے ہے اور ابد تک ہے۔ اچھا، اس کے اندر بھی آگے کہہ رہے ہیں شیخ وَمِنْهَا الصفات الخبریہ، صفات ذاتیہ میں کچھ صفات خبریہ بھی ہے۔ کیا مطلب؟ جن کے متعلق نص نے خبر دی ہے، دلائل سے ثابت ہے، قرآن و سنت سے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اوپر والی جو صفات ثبوتیہ میں جو چیزیں آئی وہ صفات کیا ہے؟ تو خبریہ کے مقابلے میں یا نقلیہ کے مقابلے میں یا سمعیہ کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ دلیل سمع، یعنی قرآن و سنت سے ثابت ہے، اللہ اور اس کے رسول کے خبر دینے سے جو چیزیں ثابت ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اوپر کی جو صفات ہے وہ صفات عقلیہ ہے۔ تو عقلیہ کا یہ مطلب نہیں کہ ہم عقل سے ثابت کر رہے ہیں، بلکہ وہ صفات بھی صفات سمعیہ ہے، قرآن و سنت کی دلیل سے ثابت ہے، اور عقل بھی ان کی تائید کرتی ہے۔ اگر قرآن حدیث نہ بھی ہو، مثال کے طور پر
تو اگر یہ کہا جائے کہ اللہ رب العالمین کی کائنات میں غور کرو تو آدمی غور کر کے کہے گا کہ یقیناً جس نے بھی اس کو بنایا ہے وہ کامل العلم ہے، کامل القدرت ہے، کامل العزت ہے، وہ بلند و بالا ہے، تمام عظمت ہے۔ یہ سب صفات ایسی ہیں کہ عقل بھی اس کی تائید کرتی ہے، نقل کی۔ اور صفات خبریہ کا ہوتا ہے کہ اگر قرآن اور حدیث میں وہ صفات نہیں ہوتی تو عقل کے لیے کوئی مجال ہی نہیں کہ وہ اس کو ثابت کر دے۔ جیسے چہرہ، اللہ کے لیے چہرہ ہے، ظاہر ہے کہ جب تک قرآن اور حدیث میں اس کا ذکر نہیں آتا کبھی بھی کسی انسان کی عقل اللہ کے لیے چہرے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے لیے 2 ہاتھ ہے، اللہ کے پاس قدم ہے، اس کی 2 آنکھیں ہیں، ظاہر ہے کہ یہ سب تو صرف دلیلوں سے ہے۔ تو اس لیے اس کو کہا گیا کہ کچھ ہے جو خبریہ محضہ ہے، جو صرف دلیل سے ثابت ہے، عقل سے ان کو ثابت نہیں کر سکتے، اور کچھ نقلیہ و عقلیہ ہے، جیسے کہ علم، سمع، قدرت، کہ یہ تو دلیل سمعیہ ہے، قرآن اور حدیث میں یہ سب صفات ہے، الحمدللہ اس کے ساتھ ساتھ عقل بھی ان کی تائید کرتی ہے۔ تو چلیے یہ جو شیخ نے کہا وَمِنْهَا الصفات الخبریہ، اسی سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ کچھ صفات جو ہے وہ خبریہ ہیں، یعنی جن کی خبر اللہ تعالیٰ نے دی ہے، جیسے کالوجہ والیدین والعینین، چہرہ، ہاتھ، عینین، یہ محض صفات خبریہ ہے، دلیلوں پر مبنی ہے۔ اور وہ جو صفات اوپر آئی، علم، قدرت، سمع، بصر، عزت، حکمت، علو، عظمت، یہ سب صفات سمعیہ بھی ہے، قرآن و حدیث کے دلائل سے بھی ثابت ہے، کیونکہ جب تک قرآن و حدیث کے دلائل سے ثابت نہیں ہوں گی کبھی بھی کسی کی کوئی عقل اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی نام اور صفت کو ثابت ہی نہیں کر سکتی ہے۔ پہلے بھی یہ بات آ چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام وہ سب کے سب توقیفی ہیں، دلیلوں پر موقوف ہے۔ اور اگلا جو قاعدہ آئے گا ہمارے پاس میں، اس میں بھی ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات بھی توقیفی ہے، دلیلوں پر موقوف ہے۔ تو عقلی ہونے کا مطلب یہ کہ سمعی تو ہیں ہی، دلیل کے بغیر تو کوئی صفت ثابت نہیں ہوگی، لیکن عقل بھی اس کی تائید کرتی ہے۔ لیکن چہرے کو، ہاتھ کو، آنکھ کو یہ آپ سے ثابت نہیں کر۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ازل سے ابد تک لگی ہوئی ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ ان صفات سے خالی نہیں ہوا، الگ نہیں ہوا، نہ وہ صفات ان سے اللہ سے الگ رہی۔ اب اس کے اندر کچھ سمعیہ، خبریہ و عقلیہ ہیں، اب کچھ صرف خبریہ ہے، جیسے وجہ، یدین، عینین، یہ خبریہ۔ لا الہ الا اللہ، بل یداہ مبسوطتان اگر قرآن میں نہیں آتا تو کبھی آپ نہیں سمجھ سکتے تھے۔ جی اسی طریقے سے تبارک الذی بیدہ الملک ولتصنع علی عینی تجری باعیننا، یا ان اللہ لیس بعور، جو ہم پڑھ چکے کہ اللہ آور نہیں ہے، کانا نہیں ہے، مسیح دجال کانا ہے، ہمارا رب کانا نہیں ہے، بلکہ وہ 2 آنکھ والا ہے۔ تو یہ سب چیزیں جب تک دلیل نہیں ہوتی ہم اس وقت تک ثابت نہیں کر سکتے تھے۔ تو یہ تو ہوئی بات صفات ثبوتیہ میں۔ 2 صفات ثبوتیہ 2 قسموں میں منقسم ہے، ایک صفت ذاتیہ ہے جو اللہ کی ذات سے کبھی الگ نہیں ہوتی۔ اب ان کے اندر کچھ ہے جو سمعیہ اور عقلیہ ہے، اور کچھ ہے جو صرف سمعیہ ہے۔ کہتے ہیں دوسری صفت اللہ رب العالمین کی جو ہوتی ہے صفات ثبوتیہ میں، جو دوسری نوعیت کی صفات ہے وہ صفات فعلیہ ہے، جن کا تعلق اللہ کی مشیت سے، جب وہ چاہتا ہے تو کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، چاہتا ہے، ارادہ کرتا ہے تو وہ کرتا ہے، اگر چاہے تو کرے، چاہے تو نہ کرے۔ جیسے کل استواء علی العرش، عرش پر مستوی ہونا، اللہ اکبر، عرش پر مستوی ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت فعلیہ ہے، چاہے تو عرش پر مستوی ہو، چاہے تو نہ ہو۔ زمین اور آسمان کی تخلیق کے بعد وہ عرش پر مستوی ہوا، عرش زمین اور آسمان کے اوپر اٹھایا گیا، اس پر مستوی ہو گیا کہ زمین آسمان کی تخلیق سے پہلے اللہ کا عرش آسمان اور زمین کے اوپر تھا نہیں، کیونکہ زمین و آسمان تھے ہی نہیں۔ تو مستوی عرش ہوا کب؟ آسمان زمین کے پیدا ہونے کے بعد۔ تو یہ صفت فعلی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہر شب میں آخری تہائی رات میں سمائے دنیا پر نزول کرتا ہے، علو کے بعد، علو میں ہوتے ہوئے وہ نیچے اترتا ہے۔ جی تو یہ فعلی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے کلام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے جب چاہتا ہے جتنی چاہتا ہے روزی عطا فرماتا ہے، جب جس کو چاہتا ہے اقتدار پر بیٹھاتا ہے، جب جس کو چاہتا ہے اتارتا ہے۔ تو جو بھی افعال اللہ تعالیٰ کے ہیں جو اس کی مشیت پر موقوف ہے کہ جب چاہے کرے، تو یہ صفات فعلیہ کہلاتی ہے، صفات فعلیہ جو اللہ کی مشیت اور اس کے ارادے سے متعلق ہے۔ جیسے کل استواء علی العرش، اب اگر کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت علو اور اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ تو آپ کہیے گا کہ صفت علو صفت ذاتیہ ہے، ازل سے لے کر ابد تک اس کی صفت علو ہے۔ جب وہ نچلے آسمان پر ہوتا ہے تو بھی علو ہوتا ہے، اپنی مخلوقات کے اوپر ہوتا ہے۔ جب وہ فیصلہ کرنے کے لیے بندوں کی زمین پر تشریف لائے گا، فرشتے قطار اندر قطار ہوں گے، وجاء ربک والملک صفا صفا، اس وقت بھی وہ
اس کی صفت علو ہی ہوگی. تو صفت علو اللہ کی صفت ذاتیہ ہے. عرش پر مستوی ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت فعلیہ ہے. الحمدللہ. اب ایک بڑی اہم بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. یہ اصل میں یہ سب تقسیم اس لیے ہے کہ جو اہل کلام والے ہیں، جو مناطقہ فلاسفہ ہیں، یہ معتزلہ اور خوارج اور یہ سب جو جہمیہ ہیں جنہوں نے صفات کا انکار کیا نا، وہ سب مین میخ نکالتے ہیں. تو اس لیے ان کو رد کرنے کے لیے علماء سلف نے یہ سب تقسیمات کی ہے. ورنہ صحابہ کرام کے یہاں اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے وہ ہے، سمجھا کہ نہیں. لیکن وہ کہیں گے کہ اچھا اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے تو کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صفت اللہ تعالیٰ کے اندر جدید ہے، حادث ہے. ارے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی ہمارے اندر ہم ایک اپنی مثال آپ کو دیں، اللہ کے سے ہٹ کر کے بات کر رہے ہیں. ہم اپنی مثال دیں کہ آج ہم آپ کلام کر رہے ہیں، کل ہم پورا دن خاموش رہے اور پھر پرسوں ہم کلام کریں. تو کیا پرسوں کلام جب ہم کریں گے تو یہ صفت ہمارے اندر نہیں پیدا ہوئی؟ یا پہلے سے یہ صفت ہمارے اندر ہے؟ جب سے ہم پیدا ہوئے، جب سے کلام کرنا شروع کیا تب سے ہے. تو ایک دن اگر ہم بولے اور ایک دن خاموش رہے اور پھر چوتھے دن تیسرے دن ہو کر کے ہم بولے، تو جس طرح یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کے اندر یہ صفت کلام نہیں پیدا ہوئی ہے، اسی طریقہ سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے اندر قدرت ہے، فعل کی صلاحیت، پیدا کرنے کی صلاحیت، روزی دینے کی جو صلاحیت اور صفت ہے وہ ازلی ہے، وہ ازلی ہے. لیکن ہاں کبھی کسی کو پیدا کرتا ہے، کبھی کسی کو پیدا کرتا ہے، کبھی کسی کو روزی دیتا ہے، کبھی کلام کرتا ہے، کبھی نہیں کلام کرتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب وہ کلام کرے تم یہ کہو کہ یہ صفت حادث ہے، اور جس کی صفت حادث ہے اس کی ذات حادث ہے، ختم ہو جانے والی ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. جیسے ہماری صفت کلام ہمارے اندر ہے، جب سے ہم کو بولنا اللہ نے سکھایا ہے. اگر ہم آج بات کرتے ہیں اور کل نہیں کرتے ہیں اور پھر پرسوں بات کرتے ہیں، تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس آدمی کے اندر یہ صفت نہیں پیدا ہوئی ہے. تو یہ بات غلط ہے. تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ وقت تکون الصفت ذاتیۃ فعلیۃ باعتبار. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی صفت جو ہوتی ہے، بعض صفتیں وہ ذاتی بھی ہے اور فعلی بھی. تو ذاتی ہونے کا مطلب کیا ہوا کہ ازلی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس صفت سے متصف رہا. اور فعلی ہونے کا مطلب کہ جب وہ فعل کرتا ہے وہ صفت نئے طریقے سے وجود میں آتی ہے. لیکن حادث ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ مخلوق ہے. یہ بات یاد رکھیے گا، ہر مخلوق حادث ہے. جس کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے اس کو موت کے گھاٹ اترنا ہے. لیکن ہر حادث مخلوق نہیں ہے. اللہ کا جو فعل جب ہوتا ہے، جب جس چیز کا ارادہ کرتا ہے، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکن، جب جس چیز کا ارادہ کرتا ہے کہتا ہے ہو جا اور ہو گیا. تو اللہ کا یہ قول، یہ فعل حادث ہے. جب وہ کہتا ہے اس اعتبار سے نیا قول وجود میں آیا، نیا فعل وجود میں آیا، کوئی نئی ہستی پیدا ہوئی، کوئی نیا آدمی وزیر اعظم بنا. لیکن اس کا قول اور فعل مخلوق نہیں ہے، بلکہ وہ تو اس کی صفت ہے. یہ تو یہ کنفیوز نہیں ہونا چاہیے کہ اگر حادث ہے تو مخلوق ہے. نہیں، ہر حادث مخلوق نہیں ہے، لیکن ہر مخلوق حادث ہے، اس کو موت کے گھاٹ اترنا ہے. کل من علیہا فان. لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات ازلیہ ہے، ابدیہ ہے. لیکن ہاں احاد کے اعتبار سے، افراد کے اعتبار سے، اجزاء کے اعتبار سے جب بولتا ہے تو وہ کلام اس کا نیا کلام ہوتا ہے. لیکن صفت کلام سے وہ متصف ہے ازلی طور پر، صفت خلق سے متصف ہے وہ ازلی طور پر، صفت رزق دینے سے وہ ازلی طور پر متصف ہے. جی تو کہہ رہے ہیں کہ وقت تکون الصفہ، کبھی کبھی ہوتی ہے، کوئی صفت ہوتی ہے اللہ کی، وہ ذاتی بھی ہوتی ہے، فعلی بھی ہوتی ہے. دو اعتبار سے. جیسے کلام ہے، اصل کے اعتبار سے یہ صفت ذاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ متکلم رہا اور ہمیشہ متکلم رہے گا. لیکن جب وہ نیا کلام فرماتا ہے تو اس اعتبار سے وہ صفت فعلی ہوتی ہے، کیونکہ وہ کلام اللہ تعالیٰ کی مشیت سے متعلق ہوتا ہے. جب وہ چاہتا ہے کلام کرنا، یہ تکلم متی شاء بما شاء، جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جس سے چاہتا ہے بات کرتا ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکن. الحمدللہ. تو کہتے ہیں، اب اس کے بعد کہہ رہے ہیں آگے کہ وہ کل صفت، یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کی جو بھی صفت ہے جو اس کی مشیت سے متعلق ہے، جو بھی وہ فیصلہ فرماتا ہے، جو بھی وہ امر فرماتا ہے، جو بھی وہ خلق کرتا ہے، سب کے اندر حکمت ہے، سب کے اندر حکمت ہے. کوئی بھی کام، کوئی بھی ارادہ، کوئی بھی فعل جو اللہ کی مشیت سے متعلق ہے، اللہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کی حکمت کے تابع ہے. کبھی یہ ہوتا ہے کہ کسی مخلوق کے پیدا کرنے کی ہمیں حکمت معلوم ہوتی ہے، اور کبھی ہم اس کی حکمت کو جاننے سے عاجز ہوتے ہیں. کبھی کبھی ہم کو خیال آتا تھا اللہ تعالیٰ نے سانپ کیوں پیدا کیا، اتنا زہریلا ہے. اب ہمیں حکمت نہیں سمجھ میں آئی، سمجھا کہ
ایک زمانے تک یہ سوچتے رہے کہ یہ خنزیر اتنا ناپاک ہے جی، نجس العین ہے، اللہ نے اس کو کیوں پیدا کیا؟ پھر جب عقل ہوئی تو معلوم ہوا کہ اوہ دیکھو اگر نہیں ہوتا تو یہ غلط راستے کی صاف کرتا ہے، کوئی نہ کوئی تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوگی۔ تو ضروری نہیں کہ ہر مخلوق کے پیچھے کیا حکمت کار فرما ہے وہ ہم سمجھیں، لیکن بہرحال اس کے ہر فعل میں، اس کے ہر حکم کے اندر جو بھی وہ کرتا ہے، جو اس کی مشیت کے تابع ہے، اس کی ہر صفت فعلیہ اس کی مشیت کے تابع ہوتی ہے، چاہے گا تو ہی کرے گا، نہیں چاہے گا نہیں کرے گا، تو وہ حکمت کے تابع ہے۔ کبھی حکمت تو ہمارے لیے معلوم ہوتی ہے، کبھی حکمت کو ہم جاننے سے عاجز ہوتے ہیں، لیکن یہ ہم ضرور علم الیقین کی حد تک جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کوئی چیز ایسی کائنات میں نہیں چاہتا مگر اس کے اندر حکمت ہوتی ہے۔ بغیر حکمت کے کوئی کام ہی نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ، اس کا کوئی بھی کام، کوئی بھی فعل، کوئی بھی آرڈر حکمت کے بغیر نہیں ہوتا، اس میں بہت حکمت ہوتی ہے، چاہے ہم جانیں یا نہ جانیں۔ کما یشیر الیہ قولہ تعالیٰ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول بتا رہا ہے، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ تم بھی چاہتے ہو، اللہ بھی چاہتا ہے، لیکن چاہا ہوا اللہ کا ہوتا ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ کی ہر مشیت کے اندر، ہر چاہت کے اندر، اور ہر فعل کے لیے مشیت ہوتی ہے، تو گویا کہ ہر فعل کے اندر کانا علیما حکیما، وہ اس کے اندر علم اور حکمت کی صفت ہوتی ہے، وہ جانتا ہے کہ کس چیز کو پیدا کرنا ہے، کیسے پیدا کرنا ہے، ساری کچھ جانتا ہے، قدرت ہوتی ہے، اور اس کے اندر حکمت بھی ہوتی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہ 5 قاعدہ آپ نے پڑھ لیا، بہت صاف ستھری بات تھی کہ اللہ رب العالمین کی جو ہے وہ صفات ثبوتیہ وہ بہت ہے، اور صفات سلبیہ معدود چند ہے، اور وہ بھی صفات سلبیہ 3 فائدوں کے لیے ذکر کیے جاتے ہیں۔ یا تو اللہ تعالیٰ اپنے عموم کمال اور عموم کمال کو ثابت کرتا ہے، یا اپنے سے کسی اعتراض کی نفی کرتا ہے، یا کسی جھوٹ پر کی نفی کرتا ہے، یا کسی خاص فعل کے تعلق سے اگر نقص کا گمان کسی کے ذہن میں تو اس کو دور کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد صفات ثبوتیہ 2 قسموں پر ہے، ایک ذاتیہ ہے اور ایک فعلیہ ہے۔ اب کچھ صفات ایسی ہوتی ہے جو ذاتیہ بھی ہے، فعلیہ بھی ہے۔ تو ذاتیہ کی حیثیت سے وہ قدیم النوع ہے، یعنی اس کی حقیقت یہ کہ وہ قدیم ہے، ازلی ہے، لیکن حدوث کے اعتبار سے، آرڈر کے اعتبار سے، نیا جو آرڈر کرتا ہے اس کے اعتبار سے وہ حادث الاحاد ہے، یعنی اس کے اجزاء، اس کے افراد، بولنے کے اعتبار سے جب جو کلام بولے گا اس کے اعتبار سے وہ حادث ہے، لیکن حقیقت میں وہ قدیم النوع ہے، یعنی ازلی صفت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے۔ تو ذاتی صفت ہے کہ اللہ ہمیشہ سے اس صفت سے متصف ہے اور ہمیشہ متصف رہے گا، اس اعتبار سے ذاتی ہوئی، اور احاد اس اعتبار سے ہوئی جی، یا حادث اس اعتبار سے ہوئی کہ جب وہ آرڈر کرتا ہے وہ چیز وجود میں آتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ اب اس کے بعد دیکھیے، جو بھی صفات اللہ تعالیٰ کی ہم ثابت کرتے ہیں، اور ہم کیا کریں گے، جو یعنی قرآن اور حدیث نے جس کو ثابت کیا ہے، جس پر ہمارا ایمان ہے اور اس کو ہم ثابت کرتے ہیں، اس کے لیے کہتے ہیں کہ ثبوت کے لیے، اللہ تعالیٰ کی صفات کو ثابت کرنے کے لیے 2 چیزوں سے بچنا انتہائی ضروری ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی صفات پر ایمان نہیں ہوگا۔ وہ 2 عظیم سنگین ممنوع چیزیں ہیں جن کا لحاظ کرنا ہوگا آپ کو، سمجھا کہ کسی بھی صفت کو، اللہ تعالیٰ کی صفات کو ثابت کرنے کے لیے لازم ہے کہ آپ 2 عظیم محظور شے سے، ممنوع شے سے آپ پرہیز کریں۔ بہت زبردست بات ہے۔ فرمایا ایک تو تمثیل ہے اور دوسری تکییف ہے۔ اللہ اکبر۔ تمثیل مت بیان کیجیے۔ تمثیل کا مطلب اللہ تعالیٰ کی کوئی مثال نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے مثلیت کی نفی کی، لیس کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی ذات کے مشابہ کوئی صفت نہیں، تو اللہ تعالیٰ کی صفت کے مشابہ بھی کسی کی صفت نہیں، تو اللہ نے مثلیت کی نفی کی۔ اب اسی کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ تشبیہ کی نفی۔ تشبیہ تمثیل کی جگہ پر تشبیہ تمثیل استعمال کرتا ہے۔ بعض علماء نے تھوڑا سا دقیق فرق کیا ہے کہ تمثیل کا مطلب یہ ہے کہ مکمل مشابہت، اور تشبیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اکثر صفات میں مشابہت۔ تو بہرحال اکثر ہو یا مکمل ہو، اللہ تعالیٰ کی کوئی مشابہت کسی سے ہو ہی نہیں سکتی، لیس کمثلہ شیء۔ اور حقیقت یہ کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کے لیے مثل ثابت کرتا ہے کہ اللہ فلاں کی طرح ہے یا فلاں سے مشابہ ہے، حقیقت یہ کہ وہ اس صفت کا انکار کر رہا ہے جو اللہ نے اپنے لیے ثابت کی ہے، کیونکہ وہ تو مخلوق سے تشبیہ دے رہا ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ کی صفت ویسے ہی کمزور ہے، ناقص ہے، جیسا کہ مخلوق کے اندر ہے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ تو یہ سمجھ لیجئے، جو آدمی مثال دے رہا ہے، تشبیہ دے رہا ہے، حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی تعطیل کر رہا ہے، انکار کر رہا ہے۔
اس پیمانے پر یا اس اعتبار سے ثابت نہیں کر رہا جو اللہ کے لیے لائق و سزاوار ہے، کہ جس میں مثلیت کی نفی ہے۔ اور جو لوگ انکار ہی کرتے ہیں، جیسے معتزلہ ہے، جہمیہ ہے، صفات کا انکار کرتے ہیں وہ، اور جہمیہ تو نام اور صفات دونوں کا انکار کرتے ہیں، تو یہ معطلہ جو ہیں وہ مشبہہ ہیں۔ کس چیز سے تشبیہ دیتے ہیں؟ معدوم شے سے، کیونکہ جس کا کوئی نام نہ ہو، جس کی کوئی صفت نہیں ہو، ایسی اس چیز کا دنیا میں کائنات میں کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ تو یہ در حقیقت اللہ سے صفات کی نفی کر کے، ناموں کی اور صفتوں کی نفی کر کے، یا صرف صفتوں کی نفی کر کے اللہ کو تشبیہ دیتے ہیں شے معدوم سے، یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ موجود نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہر مشبہ جو اللہ تعالیٰ کی صفت کی تشبیہ کسی مخلوق سے دیتا ہے وہ معطل ہے، وہ اللہ کی صفت کا انکار کر رہا ہے، کیونکہ جس پیمانے پر، جس اعتبار سے صفت ثابت کرنی چاہیے تھی حقیقی بغیر تشبیہ کے، وہ ثابت نہیں کر رہا ہے، مخلوق سے تشبیہ دے رہا ہے، تو اس صفت کو اس سے ثابت کہاں کیا؟ اور جو اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کر رہا ہے وہ تشبیہ اللہ کو کس چیز سے دے رہا ہے؟ جمادات سے یا شے معدوم سے، جس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ تو اس لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا کہ ہر مشبہ، ہر تشبیہ دینے والا معطل ہے، اللہ کی صفت کا انکار کرنے والا، اور ہر صفت کا انکار کرنے والا جو ہے وہ مشبہ ہے، اللہ تعالیٰ کو غیر موجود چیز سے تشبیہ دے رہا ہے۔ چلیے، تو فرما رہے ہیں کہ چھٹا قاعدہ، یلزم فی اثبات الصفات التخلی عن محظورین عظیمین، دو محظور سے، دو ممنوع سے، دو منع کردہ چیزوں سے آپ کو خالی ہونا پڑے گا۔ صفت کو ثابت کریں، صفات کو ثابت کرنے کے باب میں لازم ہے کہ آپ دو محظور کا ارتکاب نہ کریں، دو ممنوعات کا ارتکاب نہ کریں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کو کی مثال نہ دیں، اللہ تعالیٰ کی تشبیہ نہ دیں اس کی مخلوق سے، لیس کمثلہ شیء، کمثلہ اس کے مثل کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، خالق نے مخلوق سے اپنی مشابہت کو منع کیا، اور یہاں لوگ کیا کر رہے ہیں؟ بات ایک ہی ہے، مخلوق کو خالق سے مشابہ کر رہے ہیں۔ پیر صاحب ہمارے وہی کام کرتے ہیں جو اللہ کرتا ہے، بیٹا دیتا ہے اور روزی دیتا ہے اور صحت دیتا ہے، اور یہ کرتا ہے ہمارا پیر، وہ کرتا ہے، اور فلانا بندے صالح یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کو مخلوق سے مشابہ کیجیے کہ مخلوق کو اللہ کے برابر گردانیے حرام ہے اور کافر ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے مثال بتانا، اور اسی طریقے سے دوسری چیز ہے اللہ تعالیٰ کی صفت کی کیفیت۔ اللہ سنتا ہے تو کیسے سنتا ہے، سننے کی کوئی کیفیت بتائے۔ اللہ دیکھتا ہے، بس دیکھتا ہے، حقیقی طور پر دیکھتا ہے۔ آپ کان کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں، آنکھ کی، اللہ سنتا ہے، اللہ دیکھتا ہے، آنکھ کی طرف اشارہ کر۔ اشارے سے تشبیہ لازم نہیں آتی، اشارہ کسی چیز کو حق ثابت کرتا ہے کہ سننا حقیقی ہے، یہ بتا رہا ہے کہ جیسے سنتے ہو تم حقیقت میں، اس طریقہ سے وہ سنتا ہے، حقیقت کو بتانے کے لیے ہے اشارہ۔ ایسے کان پر اور آنکھ پر ہاتھ ڈال کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، سنتا ہے اور دیکھتا ہے۔ تو اشارہ تشبیہ کی دلیل نہیں ہے، یاد رکھیے گا، یہ تحقیق کی دلیل ہے کہ سننا حقیقی ہے، دیکھنا حقیقی ہے۔ کیفیت بتانا، سننے کی کیفیت بتانا، دیکھنے کی کیفیت بتانا، استوا کی کیفیت بتانا، نزول کی کیفیت بتانا، سیڑھی سے چڑھ گئے، سیڑھی سے اتر گئے، کہا ایسے اللہ اترتا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اللہ کلام کرتا ہے، اس کے کلام کی کیفیت بتانا۔ کسی بھی صفت کی کوئی کیفیت آپ نے دیکھی ہے اللہ کو بات کرتے ہوئے دیکھا ہے، یا قرآن مجید میں اللہ نے بتایا ہے، یا اللہ نے کسی کو اپنا مثل قرار دیا ہے کہ اس مثل کی کیفیت کو دیکھ لیجئے، صفت کی کیفیت کو، تو کہیے کہ چونکہ اللہ اس کے مثل ہے اس لیے ویسا ہے۔ تو مثلیت ہے کیا؟ کیا کوئی اللہ کی نظیر ہے، مشابہ ہے؟ یا کیا اللہ نے اپنی کیفیت بتائی ہے صفت میں؟ شیخ بتائیں گے کہ پھر کس بنیاد پر آپ یہ اللہ تعالیٰ کی کیفیت بتا رہے ہیں؟ یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں آپ، اللہ پر قول اللہ بلا علم ہے۔ چلیے کتاب کے ساتھ آتے ہیں، بہت واضح طور پر بیان موجود ہے۔ کہا کہ دو چیز صفات کو ثابت کرنے والوں، سنو، دو عظیم محظور سے، ممنوع چیز سے پرہیز کرو۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کے لیے تمثیل کی نفی کرو، اور دوسرے کیفیت کی نفی کرو۔ جب جا کے، کیونکہ صفات جب اللہ کی طرف منسوب ہوگی، کلام اللہ، تو کلام اللہ تعالیٰ کی صفت اس کے اعتبار سے ہماری طرف کلام و محمد، کلام و احمد، تو احمد کے کلام کا انداز دوسرا ہے، اللہ کے کلام کا انداز دوسرا ہے۔ صفت کلام میں، صفت کلام کرنا ہماری بھی صفت، اس کی بھی صفت، لیکن جب اللہ کی طرف اضافت ہو گئی تو پھر اللہ یگانہ و یکتا ہو گیا صفت میں اپنی، اور ہمارے لیے ہمارا کلام، ہم ناقص ہے تو ہماری تمام صفت ناقص ہے، اللہ کامل ہے تو اس کی تمام صفت کامل ہے۔ تو کامل کا ناقص سے کیا جوڑ، اور کیا مشابہت، اور کیا مماثلت؟
تو فرمایا کہ ایک تو تمثیل سے بچنا ہے ہم کو، اور دوسرے کے کیفیت بیان نہیں کرنا ہے۔ ثابت کرنے والے کے لیے بات کر رہے ہیں، جو لوگ منکر ہیں ان کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ معتزلہ، خوارج، جہمیہ تو انکار کرنے والے ان کو تو چھوڑیے، وہ تو باطل ہے ہی۔ جو لوگ ثابت کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ دو چیزوں سے پڑھے، کبھی بھی اللہ کے لیے کوئی مثال نہ دے، اس کے اترنے چڑھنے کی کیفیت نہ بتائے، اس کے بولنے کی کیفیت نہ بتائے، اس کی صفت ہنسنا ہے، اس کی صفت غصہ ہونا ہے، جی تو یہ سب کیفیت آپ مت بتائیے، یا اس کا لازم معنی مت بتائیے کہ غصہ ہونے کا مطلب یہ ہے انتقام لینا، ہنسنے کا مطلب یہ ہے ثواب دینا، یہ سب آپ لازم معنی مت بتائیے کہ غصہ ہوتا ہے آدمی تو انتقام لیتا ہے، خوش ہوتا ہے تو نوازش کرتا ہے، غصہ ہوتا ہے کیفیت نہیں معلوم، تو پھر کوئی محظور نہیں ہوگا، کسی طرح کے مغالطے میں آپ نہیں پڑیں گے۔ جن لوگوں نے کیفیت کا سوال کیا وہی گمراہ ہو گئے۔ لا الہ الا اللہ۔ کہتے فاما تمثیل، تمثیل کیا ہے جس سے ہم کو بچنا ہے صفات ثابت کرنے میں؟ وہ اعتقاد المثبت، ثابت کرنے والے کا یہ عقیدہ کہ اللہ نے جو بھی صفت اپنے لیے ثابت کی ہے وہ مخلوق کی صفات کے مماثل ہے، اس کے جیسی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ اعتقاد باطل ہے کہ اللہ کی صفات کو مخلوق کی صفات کے جیسا قرار دیا جائے، یہ اعتقاد باطل ہے، دلیل سمع سے بھی اور دلیل عقل سے بھی، یعنی قرآن اور حدیث کی دلیل، دلیل سمعی کہتے ہیں اس کو، جی، اور عقلی دلیل سے بھی۔ اب آپ دیکھیے تفصیل میں آتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو دلیل سمعی قرآن کی دلیل لو، شرعی دلیل، فَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اللہ تعالیٰ نے اس میں مثلیت کی نفی کی ہے، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، شَيْءٌ نکرہ ذکر کیا، اور بھی لَيْسَ کے بعد ہے، کوئی بھی چیز اس کے مثل ہے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مکمل طریقے سے عموم کے ساتھ، اجمال کے ساتھ مثلیت کی اللہ تعالیٰ نے نفی کر کے اپنے کمال کو ثابت کیا، تو مثلیت کی نفی اللہ نے کی۔ آگے دیکھیے قرآن کہتا ہے ایک جگہ اور، مریم 65 آیت ہے، افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون، کیا وہ جو پیدا کرتا ہے یعنی اللہ، اور وہ جو پیدا نہیں کرتا ہے مخلوق، انسان ہو چاہے کوئی بھی، انبیاء ہو کہ اولیاء ہو، سب مل کے بھی ایک مکی پیدا نہیں کر سکتے، تو وہ ذات جو خلاق ہے کائنات کی ہر بڑی چھوٹی چیز کو جس نے پیدا کیا وہ، اور وہ جو کچھ نہیں پیدا کر سکتا، ایک مکی بھی نہیں پیدا کر سکتا، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اتنی بھی سمجھ تمہارے پاس نہیں ہے؟ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسے اپنے لیے مثلیت کی نفی کی۔ حل تعلم لہ سمیہ، کیا اس کے ناموں جیسا کسی کا نام پاتے ہو، اس کے مثل کسی کو پاتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے دیکھیے مثلیت کی نفی کی۔ قرآن نے کہا ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کا ہمسر ہے ہی نہیں، کوئی اس کا مد مقابل ہے ہی نہیں، کوئی اس کے برابر ہے ہی نہیں۔ یہ تمام آیتیں بتا رہی ہیں کہ اللہ رب العالمین کے لیے کوئی مثل نہیں، اللہ کا کوئی مماثل نہیں، اللہ کا کوئی مشابہ نہیں۔ اچھا عقلی دلیلوں سے دیکھیے، کہتے ہیں ان لہ قد علم واما العقل فمن وجوہ، کئی اعتبار سے عقلی دلیلوں کو سمجھایا ہے، عقل روشن ہو جائے گی آپ کی۔ دیکھیے کہتے ہیں پہلی بات تو یہ سوچو کہ وقد علم بالضرورہ، یہ بات تو سب جانتے ہو کہ اللہ خالق اور مخلوق کے درمیان ذات میں فرق ہے، اللہ کی ذات الگ ہے، مخلوق کی ذات الگ ہے۔ کہ یہ کہتے ہو کہ اللہ کی ذات بھی ہماری ذات کی طرح ہے، یہ تو جہمیہ اور معتزلہ نے بھی نہیں کہا کہ نہیں، اللہ کے لیے ذات ہے اور اس کی ذات تمام ذوات سے الگ ہے، یہ وہ کہتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ جب اللہ کی ذات تمام ذاتوں سے الگ ہے، ہماری بھی ذات ہے، گھوڑے گدھے کی بھی اپنی ذات ہے، اور اللہ کی ذات ہے، اس کی ذات تمام ذاتوں سے الگ ہے، تو یہی کیوں نہیں کہتے کہ اللہ کی صفات تمام صفاتوں سے، تمام مخلوق کی صفت سے الگ ہے؟ بات یہی ختم ہو جاتی ہے، اور اللہ کے لیے صفات بھی ثابت کر لیتے۔ تو کہا کہ یہ بات تو لازماً ہم جانتے ہیں کہ اللہ خالق اور مخلوق کے درمیان ذات کے اندر تباین ہے، مکمل اختلاف ہے۔ ھذا یستلزم، اس سے یہ لازم آتا ہے کہ ان یکون بینہما تباین فی الصفات، صفات کے درمیان بھی تباین ہونا چاہیے، مکمل علیحدگی ہوگی۔ جو مخلوق کی صفت ہے وہ کبھی بھی اللہ کی صفت نہیں ہو سکتی، جو اللہ کی صفت ہے وہ کبھی بھی مخلوق کی صفت نہیں ہو سکتی۔ ہر موصوف کی صفت اس کے اعتبار سے ہوتی ہے، ہر مخلوق کی صفت اس کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ صفت کل موصوف تلیق بہ کما هو ظاہر فی صفات المخلوقات المتباینہ فی الذوات۔ آپ خود مخلوقات میں دیکھیے نا، ذاتیں مختلف ہیں، گھوڑے کی ایک ذات ہے، گدھے کی ایک ذات ہے، اونٹ کی ایک ذات ہے، ہاتھی کی ایک ذات ہے، ہم بھی مخلوق ہیں، ہماری ایک ذات ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر یہ کہا جائے آپ کو کہ اونٹ کی طاقت چوٹی کی طاقت سے مختلف ہے،
تو آپ اس کو مانیں گے کہ نہیں مانیں؟ کہیں گے بالکل، اونٹ کی طاقت اونٹ کے اعتبار سے، حالانکہ قوت اس میں بھی ہے، قوت چٹی میں بھی ہے، لیکن دونوں کی صفتوں میں فرق ہے، دونوں کی ذات الگ ہے تو دونوں کی صفتوں میں فرق ہے۔ اللہ اکبر۔ جب مخلوقات کے درمیان یہ تباین آپ دیکھ رہے ہیں، یہ فرق دیکھ رہے ہیں، جو کہ دونوں ہی وجود میں آئے ہیں، عدم سے وجود میں آئے ہیں، دونوں ہی حادث ہے اور دونوں ہی مخلوق ہے، دونوں ہی کو فراق کے گھاٹ اترنا ہے، تو جب یہ تباین اتنا واضح ہے آپ کے درمیان، آپ کی نگاہ میں اونٹ کا اور چوٹی کا کوئی توازن نہیں ہے، کوئی مثال نہیں ہے، کوئی مشابہت نہیں ہے، تو خالق سبحانہ وتعالیٰ اور مخلوق کے درمیان اس فرق کو تو آپ بہت خوبی سے اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ کتنی اچھی عقلی دلیل ہوئی۔ دوسری دلیل دیکھیے، کہتے ہیں کہ رب تعالیٰ جو ہر اعتبار سے کامل ہے، اپنی تمام صفات میں کامل ہے، وہ بھلا اپنی مخلوقات کے جو ہر اعتبار سے ناقص ہے اور ہر وقت اس کے اندر کمال کی صفت کی حاجت رہتی ہے، اور کوئی اس کو کمال تک پہنچانے کی کوشش کرتا رہتا ہے، ہمیشہ علم دیتا رہتا ہے، ہنر دیتا رہتا ہے، تجربات سے آگاہ کرتا رہتا ہے، اور روز روز آدمی کے علم میں، عقل میں، تجربے میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، اور مرنے کے وقت لگتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ہم نے جانا ہی نہیں، یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے کچھ جانا ہی نہیں، جو بھی جانا وہ بہت تھوڑا جانا، بہت ساری چیزیں، بلکہ 99% ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم نے جانا ہی نہیں، آدمی یہ سمجھتا ہے۔ تو وہ انسان جو کہ ناقص ہے اور ہمیشہ محتاج ہے کہ آدمی اس کو علم دے، ہنر دے، اور اس کو کمال کے درجے تک رفتہ رفتہ پہنچاوے، وہ بھلا ناقص مخلوق جو ہر لمحہ کمال کا محتاج ہے، اپنے اندر علم میں اضافے کا محتاج ہے، اپنے ہنر میں اضافے کا محتاج ہے، وہ بھلا رب تعالیٰ سے جو کامل ہے ہر اعتبار سے کیسے مشابہ ہو سکتا ہے؟ اور اس طرح کا اگر آپ اعتقاد رکھتے ہیں کہ خالق مخلوق کے مشابہ ہے، جی جو کامل ہے وہ ناقص کے مشابہ ہے، تو حقیقت میں یہ اللہ رب العالمین کے لیے نقص ہوگا، کیونکہ آپ کامل کو ناقص سے تشبیہ دے کر کے اللہ کامل کو ناقص بنا رہے ہیں۔ بہت اچھی بات۔ تیسری بتا رہے ہیں، تیسری عقلی دلیل دے رہے ہیں کہ آپ مخلوقات کو دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ ناموں میں اتفاق ہے لیکن حقیقت میں اختلاف ہے۔ ناموں میں اتفاق ہے، حقیقت میں اور کیفیت میں اختلاف ہے۔ جیسے انسان کے پاس بھی ہاتھ ہے اور ہاتھی کے پاس بھی ہاتھ ہے، اگلی ٹانگوں کو ہاتھ کہتے ہیں، جی انسان کے پاس بھی قوت ہے، ہاتھی کے پاس بھی قوت ہے، گھوڑے کے پاس بھی قوت ہے، تو ید ہمارے پاس بھی ہے، ید وہاں بھی ہے، تو یہ ید جب اس ید کے مشابہ نہیں ہے، جب یہ قوت ہماری قوت ہاتھی اور گھوڑے کی قوت کے مشابہ نہیں ہے، اس کی قوت اس کے اعتبار سے، ہماری قوت ہمارے کے اعتبار سے، جی اس کے چلنے کا انداز الگ، ہمارے چلنے کا انداز الگ، اس کے کھانے کا انداز الگ، ہمارے کھانے کا انداز الگ، تو وصف میں اور کیفیت میں جب اتنا تباین مخلوق کے درمیان ہے، اور صرف ید سے مخلوق کے تمام مخلوقات کی ید کی مشابہت نہیں آتی، تو اللہ کے لیے ید سے یہ کہاں مشابہت آتی ہے کہ بندے کی جیسے اس کے ہاتھ ہے؟ جب ہمارے ہاتھ سے دوسرے مخلوق کے ہاتھ کی مشابہت لازم نہیں آتی، ہمارے لیے ہمارے جیسا ہاتھ ہے، دوسرے جانوروں کے لیے دوسرے اس کے اعتبار سے ذات ہے، صفات ہے، ید ہے، قوت ہے، اس کے اعتبار سے قوت ہے، ہماری قوت ہمارے اعتبار سے ہے، جی تو جب ید کے مشابہ نہیں ہے مخلوق کے اندر، تو اللہ کا ید مخلوق کے ید کے مشابہ کیسے ہوگا؟ بہت کہتے ہیں وَالتَّشْبِيهُ كَالتَّمْثِيلِ، تشبیہ تمثیل کے مطابق ہے، تمثیل اور تشبیہ ایک ہی معنی میں ہے، اگرچہ قرآن نے لیس کمثلہ کہا، عام طریقہ سے ہم لوگ بولتے ہیں تشبیہ سے بچو، حالانکہ تمثیل سے یہ زیادہ اچھا لفظ ہے تمثیل، لیکن کہتے ہیں تشبیہ تمثیل ہی کے معنی میں ہے، لیکن کبھی کبھی یہ فرق کیا جا سکتا ہے، یا تھوڑا سا فرق کیا بتایا ہے علماء نے کہ تمثیل کہتے ہیں تمام صفات میں مکمل برابری کو، اور تشبیہ کہتے ہیں اکثر صفات میں برابری کو۔ لیکن چلیے کہتے ہیں شیخ لیکن تعبیر بنفی تمثیل اولا، لیکن تشبیہ کی نفی کرو، اس کے مقابلے میں اگر یہ کہا جائے کہ اللہ کے لیے تمثیل کی نفی کرو، مثال کی نفی کرو، تو یہ قرآن کے لفظ سے زیادہ مطابق ہوگا، کیونکہ اللہ نے کہا لیس کمثلہ شیء، لیس کمثلہ شیء کہا اللہ نے، اس کے مثل کوئی نہیں ہے، مثلیت کی نفی کی، فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثال مت بتاؤ، تو تمثیل کی نفی ہے، لیکن چلیے تمثیل تشبیہ ایک ہی ہوئی، تو اس لیے کہتے ہیں کہ وَالتَّشْبِيهُ كَالتَّمْثِيلِ، لیکن تھوڑا فرق ہے، یا یہ فرق بیان کیا جا سکتا ہے کہ تمثیل کامل درجے کی تمام صفت میں مساوات کو کہتے ہیں، اور تشبیہ اکثر صفات کے اندر کہتے ہیں، لیکن بہرحال تعبیر اگر کہا جائے کہ اللہ کے مثل کوئی نہیں ہے تو یہ زیادہ اچھی تعبیر ہوگی، جیسا کہ قرآن نے مثلیت کی نفی کی۔ اچھا، تو یہ تو ایک محظور ہوا کہ اللہ رب العالمین کی صفت کو مخلوق کے مشابہ یا مماثل
نہیں کرتا اللہ. یہ بہت بڑا بلنڈر ہوگا صفات کے باب میں. تکییف کیفیت بیان کرنا. تو کیفیت بیان کرنے کا کیا مطلب؟ کہ آدمی صفت کو ثابت کرنے والا یہ اعتقاد رکھے کہ اللہ کی صفت کی فلاں صفت کی یہ کیفیت ہے. مثلاً اللہ تعالیٰ اترتا ہے نچلے آسمان پر تو اوپر سیڑھی سے وہ اسٹیئر سے اوپر سے چھت سے نیچے اتر کر کے بتا دے کہ اللہ ایسے اترتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. چڑھتا ہے تو اسٹیئر چڑھ کر کے وہ دکھا دے کہ اس طرح چڑھتا ہے. یا اسکیلیٹر پر چڑھ کر کے بٹن دبائے اور 5th فلور پہ چلا جائے کہ اللہ ایسے چڑھتا ہے. لا حول ولا قوت. اللہ بات کرتا ہے، بات کرے ایکشن کرے، اور اس کے بعد کہ اللہ ایسے بات کرتا ہے. تو یہ اگر اعتقاد رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت یہ اور اس طرح کی کیفیت ہے جی، تو یہ اعتقاد باطل ہے. کیفیت صفات اللہ کذا و کذا، بھلے ہی کسی کی مماثلت نہ دے، کسی مخلوق سے نہ دے، لیکن کوئی کیفیت ہی بتا دے، زبانی طور پر ہی کیفیت بتا دے، یا لکھ کر کے بتا دے، ایکشن نہ بھی کرے، یا کسی مخلوق کی صفت اور اس کے اترنے کی کیفیت بتا دے کہ صاحب فلاں کی طرح اترتا ہے. کسی بھی طریقے سے، یا دل میں کوئی تصور کرے کہ اللہ کی یہ اترنے کی کیفیت یہ ہوگی، یا زبان سے وہ بولے یا انگلی سے تحریر سے لکھے اللہ تعالیٰ کی صفت کی کیفیت، کسی مخلوق کو متعین نہ کرے، صرف لکھے خیالی پلاؤ پکائے، تو بھی یہ عقیدہ باطل ہے قرآن اور حدیث کی دلیلوں سے اور عقلی دلیلوں سے. جس طریقے سے وہاں مماثلت اور مشابہت کی نفی میں دلیل عقلی اور نقلی دی، یہاں بھی دے رہے. دلیل سمیع دیکھو، قرآن کی دلیل اللہ کہتا ہے لا ولا یحیطون به علما ولا یحیطون به علما، سورۃ طٰہٰ میں، کہ مخلوق اللہ تعالیٰ کا احاطہ کر ہی نہیں سکتی علم کے اعتبار سے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے احاطہ بکل شیء علما، ہر چیز کو اپنے علم کے احاطے میں رکھا ہے. کوئی بھی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے، کوئی بھی چیز اس کی نگاہ سے باہر نہیں ہے. مخلوق اس کے علم کا احاطہ کر ہی نہیں سکتا، تو پھر وہ کیفیت کیسے بتائے گا؟ اچھا، کیفیت کیسے بتاؤ گے؟ کیا دیکھا ہے تم نے؟ پھر وہی سوال آئے گا جو میں نے شروع میں کہا تھا. قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس چیز کا علم نہ ہو، جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو اس کے بارے میں کچھ نہ بولو، اس کے پیچھے مت لگو. قفا یقفو کے والے پیچھے لگ رہا ہے، یہ ہے قفا، سر کی گدی جو پیچھے ہوتی ہے. بغیر علم کے کسی چیز کے پیچھے نہ لگو، کوئی چیز بتاؤ نہیں بغیر علم کے، کیونکہ تمہارے کان، نگاہ اور دل جو علم کا ذریعہ ہے، یہی 3 ذریعے ہیں حصول علم کے، یہ سب بلا علم کے بات کرنے کے نتیجے میں، بغیر تحقیق کے بات کرنے کے نتیجے میں قیامت کے دن ان سے سوال کیا جائے گا. یہ سب مسئول ہوں گے کہ تم نے وہ بات کہی جو تم نے سنی نہیں، کیوں وہ بات کہی جس کو تم نے دیکھا نہیں، وہ بات جس کو تم نے سمجھا نہیں، علم اور عقل اور ادراک نہیں تھا، تم نے کیوں اس کو زبان سے یا قلم سے یا اپنے تصورات اور تخیلات کے اندر اللہ کی کیفیت کا تم نے احساس کیا. ومن المعلوم، اور یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی کیفیت کا ہمیں کوئی علم نہیں ہے. لأنہ تعالیٰ اخبرنا عنہا ولم یخبرنا عن کیفیتها، اللہ نے اپنی صفات کو تو بتایا ہے ہمارے لیے، اپنی صفات کا ذکر فرمایا ہے، لیکن کیفیت کا ذکر نہیں فرمایا. تو بھلا ہم اگر کیفیت کو بیان کرتے ہیں بلا علم کے، بغیر قول کے، جو اللہ نے نہیں بتایا، تو یہ کیا بات ہوگی بتائیے؟ یہ اللہ پر جھوٹ گھڑنا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب عقلی دلیل دے رہے ہیں فَلِأَنَّ الشَّيْءَ لَا تُعْرَفْ كَيْفِيَّةُ الصِّفَاتِ إِلَّا بَعْدَ الْعِلْمِ بِكَيْفِيَّةِ ذَاتِهِ. کہتے ہیں کہ عقل یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی شے اس کی کیفیت کا ادراک تبھی ہوگا جب آدمی اس کی ذات کی کیفیت کا علم رکھتا ہو. آپ جب کسی چیز کی ذات کو سمجھیں گے تو اس کی کیفیت اور اس کی صفت آپ کو سمجھ میں آئے گی. یہ مائک ہے، جب تک اس کی حقیقت آپ نہیں سمجھیں گے آپ اس کی کیفیت کو نہیں سمجھ سکتے. تو صفت جاننے کے لیے ذات کا جاننا ضروری ہے، ذات کی کیفیت معلوم ہونی چاہیے. یا اویل علم بنظیر ہی المساوی لہ، یا اس کے نظیر جو اس کے مساوی ہے اس کا علم ہو. کسی چیز کو اگر جاننا ہے یا اس کی کیفیت اگر آپ بتائیں گے تو اس شے کے جو نظیر ہے، اس شے کی جو مثال ہے، ایگزامپل ہے، اس کو آپ جان رہے ہیں، اس کی کیفیت تو کہیے گا، چونکہ وہ چیز اس کے مشابہ ہے، مماثل ہے، اس لیے اس کی وہ کیفیت ہوتی ہے، کیفیت ہے. یا یہ ہے کہ کسی نے آپ کو خبر دیا ہو کہ کیفیت اللہ تعالیٰ کی یہ ہے. کہتے ہیں یہ تمام ذریعے جو ہے کہ آپ کو ذات کی کیفیت کا علم نہیں ہے تو صفت کی کیفیت کا علم بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے لیے کوئی نظیر نہیں ہے کہ آپ اس نظیر کی صفت کی کیفیت کو جانتے ہیں کہ وہ کیسے بولتا ہے، کیسے چڑھتا ہے، کیسے اترتا ہے، کیسے غصہ ہوتا ہے، کیسے مسکراتا ہے، کیسے ناراض ہوتا ہے. جب یہ آپ کو اس کے نظیر کا علم نہیں ہے کہ آپ
یہ کرے. اور اسی طریقے سے اللہ اور اس کے رسول نے اس کی کیفیت نہیں بتائی ہے اس کی کسی صفت کی. جب یہ تمام چیزیں اللہ کی صفات کی کیفیت کے تعلق سے منتفی ہیں، ثابت نہیں ہیں، فوجب بطلان تکییفها، تو اللہ رب العالمین کی کسی بھی صفت کی کیفیت بیان کرنا باطل ہے. نیز کہتے ہیں وہ ایو کیفیت تقدر، کون سی کیفیت کا آپ اپنے دماغ میں اندازہ کریں گے؟ کون سی کیفیت کا؟ جو بھی آپ اپنے ذہن میں جو بھی کیفیت کا تصور لائیں گے، یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے بہت اعظم اور بہت اجل اور برتر ہے. کس کیفیت کا آپ اللہ کے لیے تصور کریں گے، جس کیفیت کا تصور کریں گے آپ اس پہ جھوٹے ہوں گے، کیونکہ آپ بلا علم کی بات کر رہے ہیں. لہذا ضروری ہے کہ دل سے، زبان سے اور ہاتھ سے بھی اللہ رب العالمین کی کیفیت کو بیان کرنے سے پرہیز کیجیے. یہی وجہ ہے کہ جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا اللہ تعالیٰ کے قول الرحمن علی العرش استویٰ کے تعلق سے، تو پوچھنے والا نے بڑا ہوشیار تھا، اس نے معنی نہیں پوچھا، استوا کا معنی نہیں پوچھا. ہر عربی جانتا ہے استوا کا معنی، اور جب اس کا صلہ اعلیٰ آوے کہ اس کا معنی بلند ہونا ہوتا ہے، اور استوا کا صلہ اگر الا آوے تو قصد کرنا ہوتا ہے. اس نے پوچھا کیف استوا، کیسے وہ مستوی ہوا، کیسے بلند ہوا، کیفیت کا سوال کیا، معنی نہیں پوچھا. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے سر جھکا لیا. حتی علیہ الرحضاء، یہاں تک کہ ان کے چہرے پر اور ان کی پیشانی پر پسینے کی بوندیں نمودار ہوئی. پھر انہوں نے کہا الاستواء غیر مجہول، استوا تو مجہول نہیں ہے، معلوم ہے. استوا کا معنی مجہول نہیں ہے، یعنی معلوم ہے. مجہول کی ضد معلوم ہے. استوا کے معنی ہوتا ہے بلند ہونا. والکیف غیر معقول، لیکن کیفیت عقل میں آنے والی نہیں ہے. کیفیت کا عقل ادراک ہی نہیں کر سکتا، کیفیت کا ادراک عقل کر ہی نہیں سکتی. الکیف غیر معقول، یہ سمجھ سے باہر ہے. والایمان بہ واجب، اور اسی استوا کے اوپر ایمان رکھنا واجب ہے. والسؤال عنہ بدعہ، اور اس طرح کا سوال کرنا بدعت ہے. اور امام مالک کے شیخ ربیعہ سے یہ روایت کی گئی ہے، یہ تو تلمیذ کا قول ہوا امام مالک کا، ان کے استاد سے ایک روایت کی گئی ہے کہ الاستواء غیر مجہول، استوا غیر مجہول ہے، یعنی معلوم ہے استوا کا معنی. والکیف غیر معقول، اور کیفیت اس کی سمجھ سے پرے ہے. کہتے ہیں وقد مشى اہل العلم بعدهم على هذا الميزان، اور اسی میزان پر، اسی کسوٹی پر اہل علم اس کے بعد بھی چلے. اور ہمیشہ ہر زمانے میں اہل سنت والجماعت کا یہی نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی کیفیت غیر معقول ہے، ہم عقل سے نہیں سمجھ سکتے. جب تک اللہ اپنی کیفیت کو نہ بتائے، رسول نے نہیں بتایا ہو. جب اللہ نے اور رسول نے نہیں بتایا تو ہم کون ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کی کوئی کیفیت کو متعین کرنے والے؟ جب شریعت نے نہیں بتایا، قرآن اور حدیث کی دلیلیں خالی ہے، اور عقلی دلیل بھی نہیں ثابت کر سکتی ہے. جب آپ اس کی ذات کی کیفیت نہیں جانتے، کسی شے کی حقیقت کو نہیں جانتے، اس کی صفات کو کیسے آپ جانیں گے؟ بغیر دیکھے، بغیر جانے، بغیر پڑھے ہوئے کیسے آپ بتائیں گے؟ کہتے ہیں فالحذر الحذر من التکیف و محاورت، خبردار کیفیت نہ بتانا اور نہ اس کی کبھی کوشش کرنا. اگر تم نے ایسا کیا تو تم گمراہی کے اس چٹیل میدان میں پہنچ جاؤ گے کہ جہاں سے تم کو نکلنا تمہارے لیے ممکن نہ ہوگا. اور شیطان تمہارے قلب کے اندر اس طرح کے کتنے وسوسے ڈالتا ہوگا، اور ڈالے کہ اللہ تعالیٰ کی کیفیت کیا ہے، کیسے بولتا ہے، کیسے ہنستا ہے، جھٹ سے یہ سوال ہوگا. اور یہیں سے کیفیت کے سوال کرنے کی وجہ سے لوگ گمراہ ہو گئے. یا تو مخلوق سے مشابہت دے دی تو مشبہہ کہلائے، یا انہوں نے سوچا کہ صاحب چلو اس جھنجھٹ سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے صفات کا انکار کرتے ہیں. تو اس لیے عقیدہ اہل سنت والجماعت یہ اثباتاً بلا تمثیل و تنزیہاً بلا تعطیل، اللہ تعالیٰ کے لیے صفت ثابت کرو لیکن مثلیت کا انکار کرو. کیفیت مت بتاؤ، مثل مت بتاؤ، مشابہت مت بتاؤ، کیفیت مت بتاؤ. اور اللہ تعالیٰ کو ہر عیب و نقص سے پاک کرو لیکن صفات کا انکار مت کرو. اور اگر وسوسہ آوے کیفیت کے تعلق سے دل میں، تو اللہ تعالیٰ نے جو طبیب ہے کہا کہ جب اگر تمہارے دل میں نزغات شیطانی آوے، وسوسہ آوے، تو اللہ کی طرف پلٹو، وہی تمہارے پلٹنے کی جگہ ہے، وہی تمہارے پناہ کی جگہ ہے. اور وہ کام کرو جس کا تمہارے طبیب نے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے. گویا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ طبیب ہے، یہ صفت آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے علاج ہمارے لیے چرائی سے تمہارے سے، لیکن وہ نام نہیں بن سکتا یہ. تو بہرحال فإنہ طبیب کا، تمہارے طبیب نے جو حکم دیا ہے وہ کرو. شیطان کے نزغات سے، اس کے وسوسوں سے کیسے بچ سکتے ہو؟ اللہ کہتا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. شیطان اگر کسی طرح کا کوئی وسوسہ دل میں ڈالے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو،
فاستعذ باللہ. جیسے ہی کیفیت کا خیال آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انہ هو السمیع العلیم. ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ایک پارٹیسپینٹ نے پوچھا ہے کہ یہ جو قواعد کے سیشنز چل رہے ہیں انہیں کبھی کبھی ایسے وسوسے آتے ہیں کہ یہ بہت ہائی لیول کا ہے اور وہ ان کے لیے نہیں ہے، تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ وسوسہ نہیں ہے، اسٹینڈرڈ کے اعتبار سے اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ ہائی لیول چیز ہے تو قواعد تو ہائی لیول کے ہیں ہی، لیکن اس سے پہلے آپ نے کتاب التوحید وغیرہ پڑھا ہے، اس میں اسماء و صفات کا بیان آیا ہے، یا اسی طریقے سے عقیدہ واسطیہ پڑھا ہے، اس کے اندر بھی اسماء و صفات کا بیان آیا ہے. تو جو کچھ آپ نے پڑھا ہے وہ قواعد بنیادی طور پر لائے گئے ہیں، اور اس میں ماشاءاللہ کوئی پیچیدگی نہیں ہے. سب قرآن اور حدیث کی دلیلوں سے ثابت کیا جا رہا ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کے ناموں کو کیسے ثابت کرنا ہے، جو نام ثابت ہے انہیں کو ثابت کرنا ہے، کوئی اس کی تعویل نہیں کرنی ہے. اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے اس کو ثابت کرنا ہے، مخلوق کے صفات سے مشابہت نہیں دینی ہے، اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کی کوئی کیفیت نہیں بتانی ہے. تو الحمدللہ یہ چیز ایسی نہیں ہے کہ آپ نہیں سمجھیں گے، آپ اگر محنت کریں، اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کریں. میں بھی جب گیا تھا مدینہ پڑھنے کے لیے تو مجھے علم فرائض کا ابجد بھی نہیں معلوم تھا، اور کلیہ تھا یہاں ہونا چاہیے تھا، اس کی پڑھائی ہونی چاہیے تھی بڑے مدرسے میں، لیکن اتفاق سے نہیں ہو سکی، اور ہم ابجد بھی نہیں جانتے تھے. اللہ اکبر. مجھے عجیب سا لگا، 15 دن 1 مہینہ تو لگا کہ کچھ ہے ہی نہیں، میرے سر کے اوپر سے بات نکل رہی ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آئی. لیکن میں نے محنت کی، اللہ تعالیٰ سے مدد چاہی، اور ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم اس معاملے میں ابجد کا بھی علم نہیں ہے ہمارے پاس، یعنی باتا کا بھی نہیں اس علم کے اندر ہے، میرے لیے علم کے دروازے کھول دے. الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ علم میرے لیے بہت اللہ نے آسان فرمایا، اور میں نے 40 میں 40 نمبر حاصل کیا، 100 میں 100 نمبر حاصل کیا اللہ کے فضل و کرم سے. حالانکہ وہ بالکل میرا انٹچڈ ٹاپک تھا، وہ کبھی میں نے سنا بھی نہیں تھا، پڑھا بھی نہیں تھا. تو آپ نے الحمدللہ عقیدے کی باتیں پڑھی ہیں، بہت ساری اسماء و صفات کی باتیں بھی پڑھی ہیں. تو اس کتاب میں یہ ہے کہ صاحب وہ آپ کو کچھ رولز دیے جا رہے ہیں جس پر سلف کے عقیدے کی بنیاد ہے. تو انشاءاللہ اگر آپ غور کریں گی یا غور کریں گے اور ایک دوسرے سے استفادہ کریں گے تو انشاءاللہ آسان ہو جائے گا معاملہ. شیخ محترم براہ کرم ایک بار اس آیت کو پھر سے سمجھا دیجئے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. لیس کمثلہ شیء کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مثل کوئی نہیں ہے، کا مطلب یہ ہے کہ وہ کامل ہے، وہ ہر چیز میں کامل ہے، دوسرے ناقص ہے، اور اس کی صفات اعلیٰ درجے کی ہے، اور ناقص سے اس کی مشابہت نہیں ہو سکتی. تو اللہ نے مثلیت کی نفی کی، ان لوگوں پر رد کیا جو اللہ تعالیٰ کی صفات کو مخلوق سے مشابہ کرتے ہیں، تو مشبہہ پر نفی ہوئی. اور وہو السمیع البصیر یہ کہہ کر کے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پہ رد کیا جو اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتے ہوں، کہ اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کو سمیع اور بصیر کہہ دیا تو اس سے مثلیت لازم آئے گی. تو اگر کسی کے ذہن میں یہ آتا ہے تو رب العالمین نے اپنے اسماء و صفت کا اصول بتا دیا کہ دیکھو، مثلیت کی نفی کرو گے اور اللہ تعالیٰ کے لیے صفات کو ثابت کرو گے، جیسے کہ اس کی ذات کو ثابت کرتے ہو بغیر تشبیہ کے، بغیر تمثیل کے، تو اس طریقہ سے اگر اللہ کی صفات کو ثابت کرو گے تو اللہ کے لیے کمال بھی ثابت ہو جائے گا، مثلیت کی بھی نفی ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے اسماء و صفات بھی ثابت ہوں گے. یہ اصول رب العالمین نے مسلمانوں کو دیا تھا اسماء و صفات کا. لیکن لوگ اس کے برعکس، کسی نے تو اللہ کی صفات کی تشبیہ دے دی، اور کسی نے باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ سمیع البصیر اپنے کو کہہ رہا ہے، تم نے اس کے سمع و بصر کا انکار کر دیا.